توجہ کی درخواست ہے جن کا نام حضرت دہیا کلبی ہے، ذرا توجہ کی درخواست ہے۔ حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی حسین تھے، نہایت ہی خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ اس قدر حسن و جمال والے تھے، آپ اس قدر خوبصورت تھے، آپ اس قدر حسین و جمیل تھے کہ عرب کی عورتیں اپنے گھروں کے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ چھپ کر حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھی۔ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب آپ ایمان نہیں لائے تھے، جب آپ ایام جاہلیت میں تھے، جب آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دہیا کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ کے وقت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا مانگنا شروع کر دیا، دعا مانگنے لگے کہ پروردگار عالم تو نے اتنا حسین نوجوان دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور صبح کے وقت حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کا احکام کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ رب العزت و لا شریک ہے، اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دہیا کلبی کو رسالت و توحید کے بارے میں بتایا کہ حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے اللہ کے نبی میں تو ایمان لے آؤں لیکن مجھے ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، مجھے ایک بات کا ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے، میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ آپ کا اللہ کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے دہیا کلبی بتا تو صحیح تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں اور رسول پاک کو واقعہ سنا رہے ہیں۔ حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، ہمارے یہاں بیٹیوں کے پیدا ہونے پر خوشی نہیں منائی جاتی ہے، ہمارے یہاں بیٹیوں کے پیدا ہونے پر اسے زندہ دفن کر دیا جاتا ہے کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارا داماد بنے، ہماری بیٹی کی شادی کسی کے ساتھ ہو یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، اس لیے ہم کسی کو داماد نہیں بنانا چاہتے ہیں اور اپنی بیٹی کو دفن کر دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے گھروں میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم اسے زندہ دفن کر دیتے ہیں اور کیونکہ میں خود اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں، میں خود اپنے قبیلے کا سردار ہوں تو میں نے پھر اپنے ہاتھوں سے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے ہیں، رسول پاک کو واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ حضرت دہیا کلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 گھروں کی لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے اور آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس سے کہہ دے کہ جو کر لیا کر لیا، جو ہو گیا ہو گیا، اب اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اے اللہ کے نبی اس شخص سے بتا دے کہ جو ہو گیا ہو گیا، اب کے بعد کسی بیٹی کو زندہ دفن نہ کرنا، اللہ رب العزت نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، سارے قطار رو رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے دہیا کلبی کیوں رو رہے ہو؟
رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے تمہیں تو معاف کر دیا ہے، اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، اب رونے کی کیا بات ہے؟ حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، میرا ایک گناہ اور ہے جس کو آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے دہیا کلبی بتا تو صحیح تم نے اور کون سا گناہ کیا ہے، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ، میں بھی سنوں کہ تم نے کون سا گناہ کیا ہے۔ حضرت دہیا کلبی روتے جا رہے ہیں، واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ حضرت دہیا کلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کام کی وجہ سے، مجھے کسی کام کی وجہ سے دوسرے ملک جانا تھا، باہر جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اے میری بیوی، اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کی پرورش کرنا۔ اللہ پاک واقعہ سنتے جا رہے ہیں۔ حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کو درجے سے باہر جانا تھا، دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا تھا اے میری بیوی، اگر میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو اس کی پرورش کرنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ حضرت دہیا کلبی رہتے جا رہے ہیں، واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں بہت مدت کے بعد، میں بہت عرصے کے بعد اپنا گھر واپس لوٹا۔ جیسے ہی میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک بچی نے آواز کی کون ہے؟ میں نے کہا تم کون ہو؟ اس بچی نے کہا کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے ہیں، واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ حضرت دہیا کلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے منہ سے بھی نکل گیا کہ اگر تم اس گھر کے مالک کی بیٹی ہو تو میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اتنا سننا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ بچی دروازہ کھولتی ہے، دروازہ کھولنے کے بعد وہ بچی مجھ سے نکل جاتی ہے اور بابا بابا کر کے صدائیں لگانے لگتی ہے، بابا بابا کہنے لگتی ہے اور کہتی ہے اے بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا آپ اتنے دن سے کہاں تھے؟ بابا میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، بتاؤ تو صحیح آپ کہاں تھے؟ حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کچھ ترس نہیں آیا، میں نے اس بچی کو دھکا دیا اور دھکا دینے کے بعد میں گھر کے اندر گیا اور اپنی بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ میری بیوی نے عرض ہوتے ہوئے کہا کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، اے دہیا کلبی، یہ آپ کی بیٹی ہے، یہ دہیا کلبی آپ کی بیٹی ہے، یہ بیٹی آپ کی بہت ہی خوبصورت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ بچی بہت خوبصورت تھی۔ حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ بچی تو بہت خوبصورت تھی لیکن میں تو قبیلے کا سرورہ تھا نا، میں قبیلے کا سردار تھا نا، اس لیے کہ میں اپنے بیٹی سے محبت نہیں کر سکتا۔ وہ بیٹی تو بہت پیاری تھی، وہ بچی تو بہت حسین تھی، وہ بچی تو بہت خوبصورت تھی۔ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ اس بچی کو سینے سے لگا لوں، پھر میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں تو قبیلے کا سرورہ ہوں، میں تو قبیلے کا سردار ہوں، میں نے اپنے ہاتھوں سے 70 گھر کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، اور جب میں اپنی بیٹی کو دفن نہیں کروں گا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو تو دفن کرتا رہا، ہماری بیٹیوں کو تو زندہ دفن کرتا رہا، زندہ دل بول کرتا رہا، اور جب اپنی بیٹی کی باری آئی تو اس سے پیار کرتا ہے۔ حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریچے میں، ذہن کے دریچے میں بار بار یہ سوال بھٹکتا تھا، بار بار یہ بات ان کے ذہن کے دریچے میں آتی تھی، وہ رات بھر سو نہیں پاتے۔ پھر دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو تیار کراتے ہیں، تیار کرانے کے بعد ذرا توجہ کی درخواست ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول میلاد کیوں مناتے ہیں، رسول میلاد نہیں منانا چاہیے۔ میری ماں اور بہنوں سے میں بتانا چاہوں گا، میری ماں اور بہنوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ رسول کی میلاد سب سے زیادہ بیٹیوں کو منانا چاہیے، اس لیے کہ رسول کے صدقے میں تمہیں زندگی ملی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، رسول پاک
वाक़या सुनते जा रहे हैं। हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाक़या सुनाते जा रहे हैं। हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, मैं कबीले का सरबरा था, मैं कबीले का सरदार था और मैंने अपने हाथों से 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया था। मैं अपनी बेटी को दफन नहीं करता तो लोग मुझ पर सवाल करते, इसलिए मैंने अपने बेटी को तैयार कराया। तैयार कराने के बाद जब मैं उसको लेकर घर से बाहर निकलने लगा तो फिर मेरी बीवी ने रोते हुए मेरे पैर पकड़ ली। माँ तो आखिर माँ होती है, माँ रो रो कर कह रही है, ए मेरे सरताज, ये बेटी देखो ना कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है, इसे मत मारना, ये तुम्हारी बेटी है। हज़रत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाक़या सुनाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मुझे कोई तरस नहीं आया। मैंने अपनी बेटी को साथ लिया और मैदान की तरफ निकल गया, जंगल की तरफ निकल गया। जब मैं मैदान में पहुंचा, जब मैं जंगल में पहुंचा तो अपनी बेटी को साथ लेकर गया था। रास्ते में मेरी बेटी मुझसे बार बार पूछ रही थी, बाबा आप कहाँ चले गए थे, बाबा आप इतने दिनों से कहाँ थे, बाबा मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, आज बाबा हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या नानी के घर जा रहे हैं, क्या आप मुझे खिलौना खरीद कर देने के लिए जा रहे हैं, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं। हज़रत दहिया कल्बी रोते हुए अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी वो बच्ची मेरे चेहरे को चूमती, कभी मेरे बाजुओं से लिपट जाती थी, कभी मुझसे लिपट जाती थी और रो रो कर मुझसे कहती थी, बाबा आप इतने दिनों से कहाँ चले गए थे। लेकिन बाप को पेश नहीं आता, बाप को बेटा बराबर की बेटी पर मोहब्बत नहीं आती। बाप को बेगुनाह पे बेटी को साथ लेकर जंगल में चला गया, जंगल में ले जाने के बाद बेटी को बैठा दिया, बैठाने के बाद वो बाप बेटी को बैठाने के बाद वो बाप बेटी को लेकर खोलने लगा ताकि बेटी को उसमें दफन कर दे। हज़रत दहिया कल्बी होते जा रहे हैं, वाक़या सुनाते जा रहे हैं, रसूल पाक वाक़या सुनते जा रहे हैं। हज़रत दहिया कल्बी अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं अपनी बेटी को लेकर मैदान में पहुंचा था, दोपहर का वक्त था, सख्त धूप था, धूप की बहुत ज्यादा तपिश थी, जिसके वजह से मेरे पैर पर पसीना भी आ रहा था, मेरे चेहरे पर पसीना भी आ रहा था और मैं जब गड्ढा खोद रहा था, जब मैं उसके लिए कब्र खोद रहा था तो मेरे चेहरे पर रेत भी पड़े हुए थे, बालों भी पड़ते थे। मेरी बेटी दौड़ कर मेरे पास आ जाया करती और कहती, बाप मेरे बाबा जान, आप इस धूप में क्यों काम करते हैं, आओ छांव में आ जाओ ना, आओ छांव में बैठ जाओ ना, थोड़ा आराम कर लो ना, आप इस धूप में इस जगह गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। दहिया कल्बी फरमाते हैं कि मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मैं गड्ढा खोदता रहा। जब गड्ढा मुकम्मल हो गया तो मेरी बेटी मेरे पास आई और फिर मेरे चेहरे पर अपने छोटा सा दुपट्टा से मेरे चेहरे को साफ करने लगी, मेरे चेहरे के दर्द गुबार को साफ करने लगी, मेरे चेहरे के रेतों को मेरी बेटी साफ करने लगी। मुझे फिर भी अपनी बेटी पर तरस नहीं आया, या रसूलल्लाह, मैं अपनी बेटी को उस गड्ढे में डाल दी, मैंने अपनी बेटी को उस गड्ढे में धक्का दे दिया। जब बेटी गड्ढे में गिर गई तो मैं उस बेटी के ऊपर, उस बेगुनाह बेटी के ऊपर मैं रेत डालना शुरू कर दिया। मेरी बेटी सोच रही थी कि मेरा बाबा शायद मजाक कर रहा है, मेरा बाबा मेरे साथ खेल रहे होंगे। बेटी मुस्कुरा रही है और बाप रेत डाल रहे हैं बेटी के ऊपर। जब सीने तक रेत पहुंच गई, जब मिट्टी सीने तक पहुंच गई तो बेटी चीखने लगी और अर्ज करने लगी, बाबा जान अब बस करो, बाबा जान बहुत हो गया, अब सांस उखड़ने लगी है, अब सांस फूलने लगी है, बाबा जान अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बाबा जान अब मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन हज़रत दहिया कल्बी इन पर मिट्टी डालते जा रहे थे, हज़रत दहिया कल्बी वाक़या सुनाते जा रहे हैं और रसूल पाक भी रोते जा रहे हैं। हज़रत दहिया कल्बी का भी रो रो कर बुरा हाल है, रसूल पाक वाक़या सुन कर रो रहे हैं। हज़रत दहिया कल्बी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बेटी पर रेत डालता रहा, मैं अपनी बेटी पर मिट्टी डालता रहा और फिर उसको मैं दफन करता गया, मैं उसको ढकता गया। सिर्फ
سے اس کا منہ باقی تھا، وہ مجھ سے رو رو کر ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی بابا جان اگر میں آپ کو پسند نہیں ہوں تو آپ مجھے کبھی نہ دیکھے، میں کبھی آپ کے سامنے نہیں جاؤں گی، بابا جان آپ سے میں اپنا کپڑا نہیں مانگتی، میں پھٹے پرانے کپڑے پر زندگی گزار لوں گی، بابا جان میں سوکھی روٹی کھا کر زندگی گزار لوں گی، بابا جان میں کبھی نانی کے گھر نہیں جاتی، بابا جان میں آپ سے کھلونا نہیں مانگتی، بابا جان آپ مجھے چھوڑ دیجئے، اگر میری شکل دیکھنا آپ کو پسند نہیں ہے تو بابا جان میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی۔ حضرت دہیا کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری بیٹی رو رو کر مجھ سے ہاتھ جوڑ کر زندگی کی دعا، زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، میری بیٹی رو رو کر زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن مجھے ترس نہیں آیا اور میں نے اپنی بیٹی پر جب اور بیٹی ڈالتا گیا اور وہ مٹی ڈالتی گئی، آخرکار میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ہٹا لی اور پھر میری بیٹی اللہ رب العزت کو یاد کر رہی تھی، اپنے رب کو یاد کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے پروردگار عالم میں نے سنا ہے، اے میرے مالک میں نے سنا ہے کہ آخر نبی آئے گا، میں نے سنا ہے کہ ایک نبی آئے گا، دنیا میں ایک نبی آئے گا، اے میرے پروردگار عالم میں نے سنا ہے کہ آخر میں ایک نبی آئے گا جن کے وجہ سے بیٹیوں کو زندگی ملے گی، جن کے وجہ سے بیٹیوں کو عزت ملے گی، جن کے وجہ سے بیٹیوں کو زندگی ملے گی، اے پروردگار عالم اے میرے مالک اس نبی کو تو جلدی بھیج دے تاکہ بیٹیوں کی زندگی بچ جائے، اگر بیٹیوں کو پیدا کیا ہے تو بیٹیوں کی زندگی بھی بچا لے۔ رسول پاک سن کر رونے لگتے ہیں، رسول پاک روتے آ رہے ہیں، صحابہ کرام حضرت دہیا تنبی سے فرماتے ہیں اے دہیا رک جا، دیکھنا رسول کی حالت کس طرح خراب ہو چکی ہے، رسول پاک رو رو کر برا حال ہو چکے ہیں، رسول پاک کا برا حال ہو چکا ہے، رسول پاک زارو قطع رو رہے ہیں، کیوں سنا رہے ہو؟ رسول پاک فرماتے ہیں اے دہیا تنبی ذرا پھر سے یہ واقعہ سناؤ تو صحیح، تمہاری بیٹی کیا کہہ رہی تھی؟ حضرت دہیا تنبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ اے میرے رب اس نبی کو جلدی بھیج دے جن کے صدقے میں بیٹیوں کو زندگی ملے گی، جن کے وجہ سے بیٹیوں کو عزت ملے گی، اس نبی کو جلدی بھیج دے تاکہ بیٹیوں کی زندگی بچ جائے، بیٹیوں کی زندگی بچ جائے اور بیٹیاں زندہ دفن ہونے سے بچ جائے۔ برادران ملت اسلامیہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص جو بیٹی کی پرورش کرے گا اور اس کو پال پوس کر بڑا کرے گا اور اس کی شادی کرائے گا تو وہ میرے ساتھ آخرت میں ایسا ہوگا جیسا کہ شہادت کی انگلی تمام انگلیوں کے درمیان ہے۔ برادران اسلامیہ ذرا سوچے کہ جو شخص جو بیٹی کی پرورش کرے گا، جو شخص جو بیٹی کو پال پوس کر اس کی شادی کرائے گا تو وہ شخص جنت میں رسول پاک کے آس پاس رہے گا جیسے کہ شہادت کی انگلی ان تمام انگلیوں کے قریب ہے۔ ایسے ذرا سوچے جو لوگ 3 4 5 بیٹیوں کی پرورش کرتے ہیں اور ان کی شادی کرتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ ایک مرتبہ پاک پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا